الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ جامع نصیحتیں آپ کی جو آپ نے اپنے امت کے حوالے کیا ہے، جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے، پیاری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 3 نجات والی چیزیں جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، اور 3 ایسی چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور آخرت والی زندگی کے لیے بھی۔ وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کون ہیں؟ سنیے اور غور سے کچھ سنیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، لیکن ہلاک کرنے والی چیزیں کون ہے؟ هَوًى مُتَّبَعٌ، وہ خواہشات جس کی پیروی کی جائے، ناجائز خواہشات ہوں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ناجائز خواہشات یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے سب سے بڑے 2 دشمن انسانی زندگی کے لیے، ایمان کے لیے، جو ایمان میں دیمک لگا دیتی ہے، بیماری پیدا کر دیتی ہے، خطرناک بیماری۔ ایمان کو خراب کرنے والی چیز کیا ہے؟ 2 دشمن، ایک دشمن شیطان ہے، ایک دشمن خود اس کا نفس ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ بنی آدم صحیح راستے پر چلے۔ وہ تو اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں قسم کھا کر آیا ہے کہ تو نے آدم کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا ہے، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ بنی آدم کو ہر طریقے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، جس طرح ممکن ہو سکے گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی طاقت بھی دی ہے۔ بنی آدم کے لیے ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ نسوں میں، رگوں میں جہاں خون دوڑتا ہے، اللہ نے اس کو یہاں بھی طاقت دی ہے۔ لیکن ہاں، اس نے اللہ کے جناب میں یہ بھی کہہ دیا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا، وہ میرے وار سے بچ جائیں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے کہا میرے بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ جو صحیح بندے ہیں، مخلص بندے۔ تو انسان کے سب سے بڑے دشمن 2، ایک شیاطین، اور قرآن حکیم میں کہہ دیا گیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، تم کو اپنا دشمن بنا لو، اس کی بات مت مانو۔ لیکن انسان مانتا ہے، اس کی باتیں قبول کر لیتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ دوسرا نفس ہے، انسان کا نفس چاہت۔ 3 قسم کے نفس، اور تینوں نفس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کر دیا ہے۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے۔ یہ نفس امارہ
کافر اور مشرک اور بددین اور منافق کا نفس ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کی دین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ایسا نفس جو برائیوں کی طرف، امارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بے حیائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ کے رسول کے بالکل خلاف، جہنم میں لے جانے والی چیز۔ یہ نفس امارہ یہ نیکیوں کی طرف نہیں، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے ناظرین کرام کہ اللہ نے نفس امارہ بنا دیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے تو اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی، ہدایت کے لیے تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، آؤ ہدایت کی طرف۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے ہدایت اسے ملتی ہے، یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہو، صحیح راستے پر آنا چاہتا ہو، اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ اور جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، گمراہیوں کی طرف چلے جاؤ، ہم تمہیں دنیا دیں گے ہمارے اپنی مرضی کے مطابق، استدراج، یعنی ہم تمہیں پھر پکڑ لیں گے، ایسی پکڑ کہ اس کے بعد تم بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ نفس امارہ ہے، ہمیشہ گناہوں کی طرف لے جانے والا نفس مطمئنہ۔ سورہ القیامہ کے اندر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ملامت کرنے والی نفس۔ جب کبھی گناہ کے دروازے پر آتا ہے، گناہ کا سامنا ہوتا ہے، حلال اور حرام کی چیزیں آپ سامنے آ جاتی ہیں، اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، زندگی کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسا کہا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب کبھی شیطان چونکا لگاتا ہے گناہوں کی طرف وسوسہ ڈالتا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگو، یہ کہاں میں جا رہا ہوں، کون سا راستہ، اس کا نفس اس کو روکتا ہے۔ یہ بھی اچھی نفس ہے، لفظ لوامہ، گناہوں پر ملامت کرنے والا نفس، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو یہ نفس عطا فرمائے، ہمیشہ نیکیوں کی طرف لے جانے والا، اطمینان والی نفس۔ اور قرآن حکیم میں کہا گیا ایسے اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے، نیک بندیوں کے تعلق سے، کہ جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، آخرت کے منزل میں قدم رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو بشارت سناتے ہیں اللہ کی طرف سے، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نکل چل اپنے پروردگار کی طرف، فادخلی فی جنتی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں شامل ہو جاؤ۔ اے نفس مطمئنہ والی روح، ایسے انسانوں کی روح جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا مرد، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو ایسا نفس عطا فرمائے۔
پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا کون ہے؟ جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، جو من چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزارتا۔ قرآن میں کیا فتویٰ دیا گیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو 2 مقام پر یہ آیت نازل فرمائی، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ ایک پتھر کا پوجنے والا پتھر کو معبود سمجھتا ہے، درخت کا پوجنے والا درخت کو معبود سمجھتا ہے۔ اسی طرح اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، ان لوگوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، نفس کی عبادت کرنے والے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، نفسانی خواہشات کرنے والوں تم عدل و انصاف سے مت ہٹ جاؤ۔ اگر کوئی عدل و انصاف نہیں کرتا ہے وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بشارت سنائی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکتا ہے۔ بشارت ہے اللہ کی طرف سے، بشارت قرآن کی طرف سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ملجا اور ماوا ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یعنی وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ناجائز خواہشات جس کی انسان پیروی کرتا ہے، یہ انسانوں کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی، ہلاک کرنے والی چیز نفسانی خواہشات کی پیروی، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، دوسری ہلاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ بخل جس کے تقاضے کو پورا کیے جائے۔ اس دنیا میں سخاوت کرنے والے بھی ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے، بخالت سے، کنجوسی سے کام لینے والے ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور دونوں قسم کے لوگ اس سرزمین پر موجود ہیں۔ بخل کی بڑی مذمت کی گئی، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جمع کر کے رکھتا ہے، اس کے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، اس کے ہاتھوں سے پیسے نہیں نکلتے، خرچ کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں، خرچ کروں گا تو اتنا کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے بندے خرچ کرے گا تو تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، نقص نہیں آئے گا۔ اللہ کے اس وعدے پر اسے یقین نہیں ہے۔ حدیث قدسی آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ابن آدم انفق علیک، یہ خطاب بنی آدم کے لیے، اے بنی آدم تو خرچ کر،
انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا، تم پر خرچ کیا جائے گا، تم دو میں تمہیں دوں گا، میرے بندوں کو دو، غریبوں کو، یتیموں کو، مساکین کو، جہاں ضرورت ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اللہ کا تو یہ وعدہ ہے، اگر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں خرچے کرو گے، وعدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے مقام سے روزیاں عطا کرے گا، ایسے راستے پیدا کرے گا، ایسے وسائل پیدا کرے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔